الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. دنیا میں ایک عمومی معیار رہا ہے ہمیشہ، اور آج کل کچھ ضرورت سے زیادہ بڑھ رہا ہے کہ کسی بھی فرد کی اہمیت یا اس کی عزت و عظمت کا اندازہ اس کے مال و دولت سے لگایا جاتا ہے. جتنا جس کے پاس مال و دولت ہے، جتنا جس کے پاس اسباب و وسائل ہیں، اقتدار و اختیار ہے، تو ایک عمومی جملہ کہا جاتا ہے، آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا، میں بھی اکثر سنتا ہوں لوگوں سے، کہ اس پر اللہ بہت راضی ہے، اس پر اللہ کا بہت کرم ہے، اس پر اللہ کی بہت مہربانی ہے. قرآن کریم نے اس جملے کی تردید فرمائی کہ مال و دولت کا ہونا، دنیاوی اختیارات کا ہونا، یہ اللہ کی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. یہ ایک نظام کائنات ہے جو رب العالمین نے بنایا ہے. ہر شخص اپنی آزمائش میں ہے. کسی کو وافر رزق دے دیا گیا، اس کا امتحان اس میں ہے. کسی پر غربت و افلاس مسلط کر دیا، اس کی آزمائش اس میں ہے کہ اس غربت و افلاس میں بھی میری ذات سے وابستہ رہتا ہے، یا روٹی کے چند ٹکڑوں کے عوض یا چند سکوں کے عوض مجھے چھوڑ کر دوسروں کے در پہ چلا جاتا ہے. کسی کو اقتدار و اختیار دے دیا، اس میں بھی اس کی آزمائش ہے کہ خود اپنی منمانی کرتا ہے یا اقتدار ہونے کے باوجود میری اطاعت کرتا ہے اور اس اقتدار کو میری امانت سمجھتا ہے. کسی کو بے بسی دے دی، کسی کو مجبوری دے دی، اس مجبوری و بے بسی میں میری ذات پہ اعتماد کرتا ہے یا میری ذات کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف لپکتا ہے. تو یہ ایک کارگہ حیات میں اللہ کریم نے مختلف امتحانات، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. کسی کی آزمائش اس طرح سے ہے کہ اسے بے شمار نعمتیں دے دی، اقتدار و اختیار دے دیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا مقبول ہوں، مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن یہ ساری آزمائش ہے کہ اس طاقت یا اختیار یا دولت کو کس طرح وہ صرف کرتا ہے اور عظمت الہی کو دھیان میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. کسی کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس پر رزق کی تنگی بھیج دی جاتی ہے. اس افلاس میں، اس تنگی میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہے یا اس سے گھبرا کر غیر اللہ کی طرف لپکتا ہے اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے. تو جو لوگ ایمان نصیب نہیں ہوتا جنہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اللہ کی بارگاہ میں ان کا مالدار ہونا یا صاحب اولاد ہونا
یا دنیا میں بڑے وسائل کا مالک ہونا اس کی کوئی پرے کا حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں اہمیت ہوگی ایمان کی۔ ایمان صرف اقرار کا نام نہیں ہے۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا یقین دل میں اتر جائے جو اعمال کو اس یقین کے مطابق ڈھال دے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ عملی زندگی اس ایمان کی تعبیر بن جائے۔ اس لیے یہاں صرف ایمان ارشاد فرمایا گیا اور صرف کفر کا۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کریم پر ایمان نہ لانا، اور جب اللہ کو کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کسی بت کو سجدہ کرے، اس کی مرضی، کسی کو بھی نہ کرے، اس کی مرضی، اپنی امیدیں کسی کے ساتھ وابستہ کرے، یہ اس کی مرضی، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، یہ اس کی مرضی۔ جس طرح قارون سے کہا گیا تھا کہ یہ مال تیرے پاس جو ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور تجھ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور تجھے چاہیے کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ حصہ غرباء میں بانٹ دے۔ تو اس نے کہا بھائی نہیں، اس میں اللہ کا کیا ہے، یہ تو میری اپنی دانش مندی ہے اور میری اہلیت کی بنیاد پر میں نے اپنے عقل سے کمایا ہے، کاروبار سے کمایا ہے، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، اس نے سارے مال و دولت سمیت غرق کر دیا۔ ایک جملہ جو مجھ تک کسی سے پہنچا تھا، میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے سنا تھا کسی کی زبانی، کہ شہنشاہ ایران کے سامنے کسی نے تعریف کی ان امور کی جو ایران کے شہروں میں ترقیاتی کام نظر آتے تھے، بہت بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، اچھے اچھے بازار سج رہے ہیں، بہت ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا بہت احسان ہے ایران پر، بہت ترقی کر رہا ہے۔ تو شہنشاہ نے جملہ کاٹ دیا، اس نے کہا اس میں اللہ کہاں سے آ گئی؟ تو ساری میری محنت ہے، یہ سارا کام تو میں کر رہا ہوں، اس میں تم اللہ کو کہاں سے لا رہے ہو؟ اللہ نے ایسا پکڑا کہ جو کبھی شہنشاہ کہلاتا تھا اسے رات گزارنے کے لیے جگہ دینے کو کوئی ملک تیار نہیں، حتیٰ کہ مر گیا تو کوئی ملک اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ کہاں دفن کیا جائے۔ اور انوار السادات نے، مصر کے حکمران نے اجازت دی تو وہ بھی سودا بازی کر کے کہ اپنے بیٹے کی، اس کے بیٹے کی شادی میری بیٹی کے ساتھ کرو اور شہنشاہ کی دولت جو ہے وہ میری بیٹی کو دو تو قبر کی جگہ دے گا۔ تو بے نیاز ہے، اس کی بارگاہ میں مال و دولت کا ہونا یہ اسباب دنیا ہے، حلال اور جائز طریقے سے اللہ نصیب کرے تو ضرور حاصل کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، انہیں استعمال کرو، لیکن شرعی حدود کے اندر، اور عظمت الہی دھیان میں رہے۔ اور اگر افلاس آ جائے، تنگ دستی آ جائے تو بھی مرضی باری پہ شاکر رہنا چاہیے۔ آپ فراخی کے لیے دعا کریں، دعا کرے بندہ کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتا، مجھ پر آسانیاں فرما، اللہ ہی سے رجوع کرے۔ فراخی ہو یا تنگی، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہو اور اللہ ہی سے رجوع کرے، وگرنہ مال و دولت یا اولاد یا فوجیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اس سارے مال و دولت، اس ساری طاقت اور ساری قوت اور سارے اقتدار و اختیار کے باوجود کافر دوزخ کی آگ کا ایندھن ہے، اس سے نہیں بچ سکتا۔ اس کی دولت وہ میدان حشر میں رشوت دے کے نہیں چھوٹ سکے گا، اس کی فوج وہاں اس کے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی بارگاہ الوہیت میں اس کی طرف سے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ کفر ایک ایسی مصیبت ہے جو بہرحال بندے کو دوزخ میں لے جائے گی اور اسے دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ آگے مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کداب آل فرعون، آپ کے پاس تاریخ میں بے شمار قصے موجود ہیں،
اور آل فرعون کا قصہ ہی دیکھ لو، کتنی طاقت تھی فرعونہ میں، صدیوں مصر پر اپنی خدائی کے دعوے کے ساتھ حکومت کی، کئی صدیاں ہر آنے والا فرعون سجدے کرواتا رہا، اس قدر طاقت تھی، اس قدر وسائل تھے کہ بنی اسرائیل کو بیگار پہ لگایا اور صدیوں لگائے رکھا، کئی نسلیں ان کی گزر گئیں، انہیں انسانی حقوق نہیں دیے، جانوروں کی طرح ان سے بگاڑ لیتے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانے کو دے دیتے کہ جس سے سانس کا رشتہ باقی رہے، مرے نہیں، تاکہ یہ مشقت کرتے رہیں، بڑے بڑے شہر بنوائے، محلات بنوائے، باغات بنوائے، عجیب و غریب تعمیرات کرائیں، بڑے بڑے پہاڑ آج بھی جو عجائب بنے ہوئے ہیں دنیا کے 7 عجائبات میں سے ہیں، بڑے بڑے بت رشوائے، یا والذین من قبلہم، یا فرعون سے پہلے جو لوگ بہت بڑی سلطنتوں کے مالک رہے، بہت بڑی بادشاہتوں کے مالک رہے، بعض نے خدائی دعوے فرعون سے پہلے بھی کیے، طاقت کے نشے میں آ کر اپنے آپ کو سجدے کرواتے رہے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ طاقت، اختیار، اقتدار، مال و دولت کے نشے میں انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، میری باتوں کو جھٹلایا ہے، تکذیب کی، فرمایا یہ غلط ہے، فرمایا کہتے تھے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ کریم نے ان کے جرائم میں ان کو پکڑ لیا۔ پھر کس کی طاقت، کس کی سلطنت، کس کی حکومت کام آئی؟ کون تھا جو اپنی قوت سے عذاب الہی کو دور کر سکا؟ کون تھا جو موت کی گرفت سے بچ سکا؟ کون تھا جو اللہ کے عذاب سے جان بچا سکا؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنے بڑے بڑے متکبرین کو دیکھتے ہیں، بعض قوموں کی قومیں زمین میں دنسا دی گئیں، ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، آگ برسی آسمانوں سے، بعض پر تیز ہوائیں چلیں اور انہوں نے اڑا کے رکھ دیے۔ ہوا جو زندگی کا سبب تھی، حیات کا سبب تھی، موت کا سبب بن گئی۔ پانی جو زندگی کے وسائل میں سے ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تو وہ موت کا سبب بن گیا، یعنی جو چیزیں زندگی دینے والی تھیں وہ تباہ کرنے والی بن گئیں۔ اللہ کی گرفت آئی تو واللہ شدید العقاب، اللہ کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے سے اوپر، اپنے سے امراء کو دیکھتے ہیں، اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جائز ناجائز ہیلے سے میں بھی اس طرح کا امیر کبیر بن جاؤں، یہ درست نہیں ہے۔ جائز اور حلال وسائل سے دولت کمانا اگر منع ہوتی، دولت رکھنا منع ہوتی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی۔ دولت مند ہوں گے تو زکوٰۃ دیں گے، لیکن جائز وسائل سے حاصل کرے اور حاصل کرنے کے بعد یہ یقین ہو کہ یہ میری نہیں، یہ اللہ کریم کا مال ہے، میرے پاس امانت ہے، جہاں اس نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے مالک کا مال ہے، جہاں مالک کی اجازت ہے وہاں خرچ کرے، جہاں وہ روک دے وہاں رک جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ مسلمان کے کپڑے ہمیشہ پھٹے ہوئے ہوں یا مسلمان ہمیشہ خراب حال میں رہیں، کافر تو عیش کریں اور مسلمان ہمیشہ افلاس کا شکار رہیں، نہیں، مسلمانوں کو بھی چاہیے علوم جدیدہ حاصل کریں، اچھی ملازمتیں کریں، اچھے سائنٹسٹ بنیں، اچھے ڈاکٹر بنیں، زیادہ دولت کمائیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچا سکیں، اللہ کے غریب زیادہ لوگ جو ہیں ان سے مستفید ہو سکیں، دنیا کو تسخیر کریں۔ جو چیزیں اللہ نے مسخر کرنے کے لیے بنائی ہیں وہ تسخیر عالم میں مسلمانوں کو کافروں سے آگے، اور اللہ کی شان ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تحقیق اور ایجادات میں آج بھی مسلمان کافروں سے آگے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ریاستوں میں انہیں کوئی رہنے نہیں دیتا، انہیں کوئی اس طرح کا مقام نہیں دیتا، وہ عہدے نہیں دیتا، اور کافر ریاستیں انہیں لے جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، انہیں اچھی تنخواہیں دیتی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ ہمارا یہ وطن عزیز پاکستان جو ہے،
میں نے پاکستانیوں کو جاپان میں پرزے ڈھالنے سے لے کر ناسا میں اعلی سائنسی تحقیقات تک دیکھا ہے۔ پاکستان کے سائنسدان، پاکستان کے اساتذہ، پاکستان کے ڈاکٹر، پاکستان کے انجینئرز جو دنیا کے کافر ملکوں میں، امریکہ، برطانیہ، یورپ، جاپان، فار ایسٹ کے ملکوں میں جو کام کر رہے ہیں، اگر صرف ان کو پاکستان میں بلا لیا جائے تو پاکستان ماڈرن ٹیکنالوجی میں دنیا کا سب سے اعلیٰ ملک ہے، صفحہ اول کا۔ کوئی دوسرا ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ پاکستان کی سرزمین کو اللہ نے اتنے خزانوں کا امین بنایا ہے کہ میرے ذاتی تجزیے کے مطابق پوری دنیا میں جو انسانی زندگی کے وسائل ہیں ان کا 80% پاکستان میں اور اسلامی ریاستوں میں ہے۔ پاکستان اور اسلامی ریاستوں کو ملایا جائے تو 80% ان کے ساتھ ہے۔ مغرب کے جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 60% ہے، لیکن 60% تو انہیں بھی ماننا پڑتا ہے، اور پوری دنیا کی زندگی کی وسائل کا 60% کیا کم ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو یہ خطہ زمین ہے، اس چھوٹے سے ٹکڑے میں صحرا سے لے کر دنیا کے بلند ترین پہاڑی چوٹیاں موجود ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں سارا سال کا ہر موسم رہتا ہے، صحرائی موسم سے لے کر معتدل موسم بھی، شدید موسم بھی، گرمی بھی، سردی بھی، بہار بھی، خزاں بھی۔ اس میں شدید موسم بھی ہیں، معتدل موسم بھی ہیں، اور بہت کمزور موسم بھی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی کھیتی ہو سکتی ہے، ہر قسم کا پھل ہو سکتا ہے، ہر قسم کی نباتات ہو سکتی ہے، ہر قسم کا جانور پایا جاتا ہے۔ زیر زمین ہر دھات ہو سکتی ہے جہاں دنیا کے سارے موسم موجود ہیں۔ اور ہندوستان جس کی آبادی اب 100 کروڑ سے زائد ہو رہی ہے، ان کے پاس پنجاب کا مشرقی حصہ ہے تھوڑا سا۔ مشرقی پنجاب سے لے کر آپ کلکتہ تک چلے جائیں، مقامی آبادی کے لیے بھی پوری غذا نہیں ہوتی۔ ساری گندم پنجاب فراہم کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سکھ لیڈر نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم پنجاب کی گندم روک لیں گے، تو ہندوستان کی وزیر اعظم کو فوج کشی کرنی پڑی تھی۔ اگرچہ بڑا ان کے لیے یہ رسکی کام تھا کہ سکھوں کے مقدس گردوارے پر، جو ان کے نزدیک انتہائی مقدس ہے، اس سنہری گردوارے پر بمباری کی جائے، بندوں کو مارا جائے، کیا جائے، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی۔ اگر واقعی پنجاب کی گندم رک جاتی تو ہندوستان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ان کے پاس صرف تھوڑا سا مشرقی پنجاب ہے، تو وہ 100 کروڑ بندے کی اجناس پوری کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس سارا پنجاب ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ان سے دالیں برآمد کر لیں، ان سے گندم منگوا لیں، ان سے چینی منگوا لیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کی بات ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ بات تو آخر ہم پہ آتی ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ ہمارے ہاں حاجی بھی ملتے ہیں، نمازی بھی ملتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دکانداروں میں اگر ہر دوسرا کہیں تو شاید زیادتی ہو جائے، تو ہر تیسرا چوتھا تو حاجی ہوگا۔ کسی بازار میں چلے جائیں، بڑے شہر میں چلے جائیں، داڑھی بھی رکھی ہوگی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب عمل کا خانہ آتا ہے تو جیبیں کاٹنے سے کوئی بھی نہیں چوکتا۔ حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ پورے پاکستان میں ایک دکان ایسی نہیں ملتی جہاں آنکھیں بند کر کے سودا خرید لو، وہ آپ سے قیمت بھی صحیح لیں گے، نہ کم نہ زیادہ، اور چیز بھی صحیح دیں گے۔ ہے کسی کو کوئی اعتبار، کسی ایک بندہ، کوئی مثال کے طور پر ہم 16 کروڑ بندوں میں 16 کروڑ بندوں میں سے کوئی ثابت کر سکتے ہیں؟ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ محض رسم ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ کائنات اللہ کی ہے،
مجھے اس نے پیدا کیا. بے شک یہ ساری چیزیں میرے لیے سجا دی ہیں. یہ میرے لیے. آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں, انواع و اقسام کے کھانے میزبان چن دیتا ہے, میز بھرے ہوئے ہیں, لیکن اس میں یہ اجازت تو نہیں کہ آپ ایک بھری ہوئی پلیٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں, دوسرے گلاس کو گرا دیں, تیسرا کوئی کھا رہا ہے اس سے چھین لیں. وہ آپ ہی کے لیے ہے, لیکن اس میں کھانے کے آداب اور حدود ہیں. جن کو اس نے مدعو کیا ہے انہی لوگوں کے لیے ہے, وہ بچا کر واپس نہیں لے جانا چاہتا. لیکن کھانے کے آداب تو ہیں کہ ایک آدمی اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھا رہا ہے, تو آپ جہاں کھانا رکھا ہے اپنی پلیٹ میں وہاں سے ڈالیں, اس کا چھینیں گے تو ساری محفل بدمزہ ہو جائے گی, کہاں بات ہی بگڑ جائے گی. اسی طرح آپ وہاں گلاس توڑنا شروع کر دیں گے یا چمچے اٹھا کر جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیں گے, آپ اس کی پلیٹیں اٹھا کر کوٹ کی پاکٹ میں ڈالنے لگ جائیں گے, پیالیاں چرانے لگ جائیں گے, تو دعوت تو نہ رہی. دنیا کا نظام بھی ایسا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, یہ کائنات کی ساری نعمتیں صرف تمہارے لیے ہیں. لیکن جس نے نعمتیں دی ہیں اس کی عظمت کا بھی خیال رہے, اپنی ضرورتوں کا بھی خیال رہے, اور اس کی اس مخلوق کا بھی خیال رہے جو تمہارے ساتھ وہاں اس دسترخوان پہ موجود ہے. دوسروں کی پلیٹیں کیوں چھینتے ہو, اپنی پلیٹ میں ڈالو. ضائع کیوں کرتے ہو؟ آپ اگر پاکستان کے ضائع ہونے والے کھانے کا حساب کریں تو اتنا کھایا نہیں جاتا. اگر ایک حصہ کھایا جاتا ہے تو 9 حصے کم از کم ضائع ہوتے ہیں. کسی دعوت میں, دیہات میں کسی دعوت میں دیکھ لیں, کسی شادی میں کوئی مر جائے, کہیں 4 مہمان آ جائیں, تو ہماری قوم اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرتی. میزبان کو بھی شوق چڑھا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سمجھیں, وہ قرض لے گا ادھار. کیا ضرورت ہے تجھے بڑا بننے کی؟ تو وہی کچھ ہے جو کچھ تجھے اللہ نے پیدا کیا. تیرے پاس جو وسائل ہیں ان میں رہ کر جو تو خدمت کر سکتا ہے وہ کر. امیر آدمی کسی کو بہت ہی اعلیٰ اور قیمتی افطاری دیتا ہے, ضرور ثواب پاتا ہے, لیکن ایک فقیر کسی کو آدھی کھجور بھی دے دیتے ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اس کے پاس تو ایک ہی کھجور تھی, وہ بھی اس نے آدھی دی. گویا امیر اپنی ساری دولت کو نصف کر کے دے دے تب اس کے ثواب کو ملے گا, کہ اس کی ساری دولت تو ایک کھجور تھی, اس نے آدھی کھجور دی تو گویا اس نے اپنی آدھا سرمایہ دے دیا. تو امیر 1 کروڑ پتی ہے, اس نے 1 لاکھ بھی خرچ کر دیا تو اس نے آدھا سرمایہ تو نہیں. اللہ کے نزدیک تو کردار کی قیمت ہے, اجناس کی نہیں. اجناس تو اس نے پیدا کر کے خود بکھیر دی. وہ مالک ہے, مٹی کو سونا بنا دے قادر ہے, ہر ذرے کو غلہ بنا دے قادر ہے, ہر ذرے کو پھل بنا دے قادر ہے. اس کی بارگاہ میں, اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں. تو فرمایا اپنے سے پہلے طاقتور اور پرغرور لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے کفر کیا, ان کا حشر دنیا میں کیا ہوا. آخرت میں اللہ و اللہ کے رسول کی بات پہ یقین کیجئے کہ آخرت میں وہ اللہ کے شدید عذاب کے سامنے ہوں گے. حضرت مولوی سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں, اللہ ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں فرمائے. فرماتے ہیں میرے پاس جوتے نہیں تھے, تو میں ایک مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے گیا. تو جب میں باہر نکلا تو لوگ اپنے اپنے جوتے پہن رہے تھے, اور میرے دل میں ایک حسرت سی آئی کہ بہر الہ میں ہی ایسا ہوں کہ جو مسجد سے نکلا ہوں اور ننگے پاؤں باہر جاؤں گا, میں تو جوتا تلاش نہیں کر رہا, لوگ اپنے اپنے جوتے تھے. مسجد سے میں نکلا تو آگے سے ایک آدمی آ رہا تھا, اس کا 1 پاؤں ہی نہیں تھا. تو میں نے کان پکڑ لیے کہ بہر الہ تیرا شکر ہے, تو نے 2 پاؤں تو دیے. یہ بھی تو تیری مخلوق ہے جس کا 1 پاؤں ہی نہیں, میرے پاؤں تو سلامت ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم بھی ہے کہ اپنے سے نیچے دیکھا کرو کہ اللہ کا شکر ادا کر سکو. اپنے سے اوپر نہ دیکھا کرو, نیچے دیکھا کرو کہ تم جہاں بھی ہو تم سے نیچے بھی تو اللہ کی مخلوق بسر کر رہی. تو اللہ کی نعمتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا.
جو اپنے آپ کو مفلس کہتے ہیں اس کے پاس بھی تو بے پناہ نعمت ہے. اس کے وجود کے ایک ایک حصے میں کروڑوں خصوصیات ہیں. اس کی جلد سے لے کر اس کی ہڈی تک اربوں ایسی خصوصیات ہیں جنہیں سائنس ابھی تک دریافت نہیں کر پائی. اس کے وجود میں بھی حس بھی موجود ہے، سماعت بھی موجود ہے، نظر بھی موجود ہے، کتنی خصوصیات، دماغ بھی موجود. ایک دماغ ہی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چھوٹے سے اس میں مغز کے ایک چھوٹے سے تھیلے میں اللہ نے کیا کچھ بند کر دیا، اور کتنی سوچیں، کتنی فکریں، کتنے کام، کتنے طریقے، کتنے سلیقے، کتنی زبانیں، کتنی بات. کیا یہ ساری نعمتیں اس کے پاس موجود نہیں؟ اسباب دنیا کی اس کی اپنی تقسیم ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے. جہاں جو ہے دیکھنا صرف یہ ہے کہ جہاں جس حال میں ہے وہ اللہ سے وابستہ ہے یا اللہ کو بھول چکا ہے. اور ایمان پوری اعمال اور پوری زندگی کو محیط ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزانہ استغفار کرتے رہا کرو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کی ہے ہزار کوشش کے باوجود ہم سے کمی رہ جاتی ہے، کوتاہی رہ جاتی ہے. انسان کو ہمیشہ بخشش کے لیے اللہ سے آرزو کرتے رہنا چاہیے. کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم. اے میرے حبیب کافروں کو اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. وبئس المہاد، اور بہت بری جگہ. بہت بڑا مقابلہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لفظ انقلاب صادق ہی آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ پر آتا. ہر نبی انقلاب لایا، لیکن وہ محدود وقت، محدود قوموں کے لیے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے، یہ ایسا بے مثال انقلاب ہے کہ ایک وقت میں پوری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے. اور اس کی بنیاد ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر میں بظاہر وسائل و اسباب سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اسلام کو فتح ہوئی تو یہود مدینہ نے کہا، یہودیوں کے پاس بڑے بڑے قلعے بھی تھے، تربیت یافتہ لوگ بھی تھے، دولت بھی تھی، اسلحہ بھی وافر تھا. تو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کسی تجربہ کار فوج سے سابقہ نہیں پڑا، کسی مرد میدان سے مقابلہ نہیں آیا. مکے والے تو ویسے ہی شور شرابہ کرتے ہوئے اور شوخی میں آ گئے اور مار کھا کے چلے گئے. اگر کبھی ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا تو پتہ چلے گا. اللہ کریم نے جواب دیا. بات یہودیوں کی تھی، جواب رب العالمین. طنز تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی، جواب اللہ کریم نے دیا. فرمایا میرے حبیب فرما دیجئے ان کافروں سے، ستغلبون، ان قریب تمہیں شکست فاش ہو. تم اپنی طاقت جمع کر لو، اور تمہیں یہ انتباہ کیا جاتا ہے، وقت سے پہلے وارننگ دی جاتی ہے کہ تیاری کر لو. اپنے جو تمہارے جنگجو ہیں انہیں تیار کر لو، اپنا اسلحہ، اپنی تلواریں تیز کر لو، اپنے وسائل جمع کر لو، اپنے قلعے مضبوط کر لو. تمہیں وقت سے پہلے اطلاع دی جا رہی ہے کہ تمہیں شکست فاش ہوگی. اور اللہ کی شان، مدینہ کے جن یہودیوں نے یہ بات کی تھی، ایک تو ان کی اپنی طاقت تھی، پھر خیبر ایک بہت بڑی طاقت تھی یہود کی. اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ انہی مدینہ کے یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قلعے اور اپنے گھر گرائے. جب اسلام کا غلبہ ہوا، مقابلہ ہوا، مغلوب ہوئے اور پناہ چاہی اور عرض کی کہ ہمیں یہاں سے نکل جائے. ایک قبیلہ تو اسے تو قتل کیا گیا، اسے معافی نہیں دی گئی، اور دوسرے قبیلے کو جانے کی اجازت تو دی گئی.
پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے جو اسباب ہم لے جا سکیں، جو مال و دولت لے جائے، وہ بھی ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے۔ حضور نے وہ بھی منظور فرما لی، تو بڑے بڑے مضبوط گھروں کو گرا کر ان کے دروازے کھڑکیاں نکال رہے تھے کہ جو اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے تو جائے۔ تخربون بیوتہم بایدیہم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ کی سزائیں عجیب ہیں، جن گھروں کی مضبوطی پہ فخر کر رہے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں۔ اور بھاگ کر خیبر پہنچے تو خیبر کی باری بھی آ گئی، اور خیبر میں بھی انہیں شکست فاش ہوئی، اور یہود کا سرزمین مقدس پر داخلہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ یعنی وہ جو تانے دے رہے تھے، یہ تو وجہ نزول آیا ہے۔ آیت کے نزول کا سبب کوئی بھی ہو، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ آج بھی کفر کے پاس طاقت نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، جب بغداد پہ جب بمباری ہوئی تو میری ملاقات ایسے لوگوں، عراق پہ جب یہ حملہ ہوا تو ایسے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی امریکہ میں جو رہتے ہیں اور ٹیکنیکل لوگ ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ اب تو ہم اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹا کرتے ہیں کہ یہ سارے وسائل اور اسباب ان جہازوں میں ہم ہی نے لگائے تھے، یہ ساری ٹیکنالوجی ہم جانتے تھے، یہ سارے جہاز ہمارے آراستہ کیے تھے جنہوں نے ہمارے ہی ایک ملک کو، ہمارے ہی بھائیوں کو تباہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کافر آج بھی جدید ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے۔ بات یہ ہے کہ مسلمان نہیں رہا۔ آج کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری نظر بھی تمہاری جیب پر ہوگی کہ کون مجھے کیا دیتا ہے۔ یار منبر رسول پہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن سامنے رکھ کر بھی امیدیں لوگوں سے وابستہ ہیں، تو مجھے بتاؤ اور کفر کیا ہوتا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ یا ہمیں کسی بندے سے امید ہے، اچھا بے شمار خطوط آئیں گے، کوئی وظیفہ لکھ دیں اس میں رزق زیادہ ہوگی، تو یہ وظیفے بتانے والوں نے دین کا ناش کر دیا۔ دنیا دار عمل ہے، اللہ کریم نے عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں، اور محنت کا میدان سامنے کھلا ہے۔ محنت کرو، وہ آپ کی محنت ضائع نہیں کرے گی۔ میری دکان نہیں چلتی، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ میرے بھائی، جو رزق تیرے لیے اللہ نے لکھا ہے اسے جادوگر کیسے روک سکتا ہے؟ اگر دکان نہیں چلتی تو اپنے آپ کا تجزیہ کرو، کہاں غلطی کر رہے ہو کہ دکان نہیں چل رہی۔ دکانداری کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ طریقے ہیں، لوگوں سے ایک بیہیویئر، ایک سلوک رکھنا پڑتا ہے، بندوں کی عزت کرنا پڑتی ہے، جس سے جتنا پیسہ لیتے ہو اسے پوری چیز دینا پڑتی ہے، اپنا جائز منافع لے۔ اگر دو آنے والوں کی جیبیں کاٹ لو گے، انہیں 2 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ لو گے تو آئندہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ دکانداری کے بھی، کاروبار کے بھی اصول ہیں، ملازمت کے بھی اصول ہیں۔ آپ جہاں ملازمت کرتے ہیں، اپنے وقت کی اجرت لیتے ہیں، اس وقت کو اس دفتر یا اس کام پہ پوری محنت سے خرچ کریں۔ کیوں نہیں آپ کا کام چلتا؟ کون جادوگر آپ کو روک سکتا ہے؟ جادو کی واقعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جادوگر اگر آپ کو ایک بندے کو گدھا بنا کر دکھا دیتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بندہ گدھا بن جائے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ سحروا اعین الناس، فرعون کے جادوگروں نے بہت بڑا جادو کیا تھا نا، تو قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ کچھ جادو کر، سحروا اعین الناس، لوگوں یخیل علیہم، اور ان کی قوت متخیلہ میں وہ لکڑیاں اور رسے اژدہا بن، انہیں اژدہا اور نظر آتے تھے، تھیں لکڑیاں ہی اور رسے ہی۔ ان کی نظر بندی کر دی گئی، ان کی قوت متخیلہ کو متاثر کیا جادو نے، اور ان کے خیال میں وہ اژدہا بن گئے، اور ان کی آنکھوں کو اژدہا نظر آتے تھے لیکن تھیں لکڑیاں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو ہاتھ کی لاٹھی ہی تھی، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس بھرے ہوئے میدان کی ساری وہ لکڑیاں، گیلیاں، رسے سارے نگل گیا،
اور جب انہوں نے پکڑا تو ویسی لاٹھی تھی، اس کے ہجوم میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس لیے جادوگروں نے توبہ کی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ جادوگر جادو کے عمل کو باطل کر سکتا ہے۔ اگر یہ بھی جادوگر ہوتا تو ہم نے لوگوں کی قوت متخیلہ پر، نظر پر جادو کر دے، انہیں اجداد نظر، یہ وہ ہمارا جادو باطل کر دیتا اور پھر انہیں لکڑیاں اور رسے نظر آنے لگ جاتے۔ لیکن یہ تو اللہ کی قوت ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ جادوگر نہیں ہے۔ وہ تو اس فن کے لوگ تھے نا، انہیں اللہ نے سمجھ دے دیا، انہیں شعور دے دیا رب نے، اور انہوں نے سمجھ پھر انہوں نے فرعون کی ایمان کا مزہ تو یہ ہے نا کہ فرعون کی ساری قوت کے سامنے انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں بھائی، ہم تو اللہ کو مانیں گے اور اللہ کا نبی ہے، اس پر ایمان۔ اب دیکھیے، اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ فرعون نے کہا بھائی یہ تم نے مان لیا، لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، تمہارا کو بڑا ہے۔ جھوٹا آدمی بے شمار باتیں کرتے، حالانکہ فرعون جانتا تھا کہ آپ نے پرورش اس کے محل میں پائی اور پھر اس کی ریاست چھوڑ کر باہر چلے گئے، 10 سال شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو گزارے اس میں وہ مصر میں آئے ہی نہیں، اس کی ریاست میں آئے ہی نہیں، تو ان کے استاد کیسے بن گئے؟ لیکن اس نے جھوٹ بولنے سے بھی دریغ نہ کیا، اپنی بات کو سپورٹ کرنے۔ یہ تمہارا لگتا ہے تمہارا استاد تھا؟ انہوں نے کہا بات یہ، میں تمہارے ایک طرف کہا دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، کھجور کے تنے کے ساتھ تمہیں پھانسی۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ تو کر سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ اور ہم جیسا خوش نصیب کون ہوگا کہ اگر اللہ کی راہ میں ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ اس کی بارگاہ میں سرخرو پہنچے۔ ہمیں دنیا میں زندہ رہنا، تجھ سے دولت لینا، تیرے دربار کی کرسی لینا، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ ہم تو اسی کے روبرو جانا چاہتے ہیں جس پر ایمان لے آئے۔ اب یہ آخرت کی بات جو انہوں نے کی، میدان حشر کی سرخروئی کی بات جو انہوں نے کی، انہیں کس نے بتائی؟ حشر ہوگا، آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، حساب کتاب، یہ تو انہیں کسی نے نہیں بتایا۔ میدان میں آنے تک تو فرعون کے ساتھ تھے، ایمان لائے تو ان کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات۔ اسے کہتے ہیں علم لدنی۔ ایمان کی قوت یہ تھی کہ ادھر ایمان لائے، ادھر سارا دین ان کے سینے میں اتر گیا، انہیں آخرت تک، قیامت تک کی باتیں ان کے دل میں اتر۔ اسے کہتے ہیں علم لدنی، جو اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے۔ ہم ساری عمر کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، آخرت کیا ہوگی، پھر ہم مذبذب رہتے ہیں۔ اور عام آدمی جو جہلاء ہیں، ان کا تو ایک تکیہ کلام ہے کہ جو آخرت کس نے دیکھی ہے، جانے کیا ہو۔ یہ سری کفر ہے ایسا کہنا۔ اگر ہم سارے دیکھیں تو ہمیں دھوکہ لگ سکتا ہے، لیکن جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں کوئی دھوکہ، کوئی غلطی نہیں۔ اللہ کے قرآن نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، اور ہم سارے دیکھیں بھی تو ہمیں دیکھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ ہمارا دیکھا ہوا غلط ہو، ہمارے سامنے غلط ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی جھاڑی ہے، درخت ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ کوئی جانور ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہاں کوئی انسان کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو آگے ایک جھاڑی کھڑی ہوتی ہے۔ یہ روزمرہ کا ہمارا تجربہ ہے۔ ہمارے دیکھنے میں بھی اگر ہمیں آخرت منکشف کر دی جائے تو شاید ہم پھر بھی اس طرح نہ سمجھ سکیں جس طرح قرآن اور اللہ کے حبیب نے سمجھا دیا ہے۔ لہذا ایمان یہ نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ایمان یہ ہے کہ جو کہہ دیا حضور نے وہ ہو کرے۔ اور پھر ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شکوک و شبہات جو ہیں یہ کچلے جاتے ہیں اس کے نیچے۔ جس طرح سڑک بنانے والا وہ انجن چھوٹے چھوٹے ریزوں کو مٹی بنا دیتا ہے نا، ایمان اس طرح سے ہر چیز کو، اس شکوک کو کچل کر گزر جاتا ہے۔ شکوک تو زنگ ہے۔ اور ایمان کا مزہ یہ ہے کہ یہ حقائق ذہن نشین ہو جائیں، اور جب دل نشین ہوتے ہیں تو زندگی بدل جاتی۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کافروں سے کہہ دیجئے ان قریب تمہیں شکست ہوگی اور تم جہنم میں جاؤ گے۔ آیت نازل ہوئی یہود مدینہ اور ان کی باتوں پر، مغلوب ہوئے، خیبر والے مغلوب ہوئے، تب سے لے کر اب تک
خواہ وہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہما ہوں یا مسلمان حکمران جنہوں نے جہاد کا حق ادا کر دیا، وہ صلاح الدین ایوبی ہوں یا محمود غزنوی ہوں جنہوں نے حق ادا کیے جہاد کے، وہ آج کے مجاہد ہوں یا ازمنہ قدیم کے، جہاں بھی کوئی اللہ پر یقین کر کے اللہ کے راستے اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، وہاں اس نے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی۔ اور یہ آیہ کریمہ آج نہیں قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اور میں بڑی بے باکی سے یہ کہتا ہوں، پورے یقین پورے ایمان سے منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کافر سپر طاقتیں پھر شکست سے دوچار ہوں گی انشاءاللہ، اور پھر غلبہ اسلام ہوگا۔ غزوۃ الہند دن بدن قریب آ رہا، لمحہ بلمحہ قریب، پھر میدان سجے گا، پھر اللہ کے بندے ہوں گے، پھر کفر بھی صفارا ہوگا، پھر خون بہیں گے، پھر سر قلم ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز کافر نہ صرف شکست کھائیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے، اور مومن کلمہ حق کو پھر بلند کریں گے۔ تو فرمایا کہہ دیجئے کافروں سے ستغلبون، گھبراؤ نہیں، وقت آ رہا ہے بہت جلدی۔ اب یہ جو جلدی ہوتی ہے یہ بندے کی عمر کے لحاظ سے تو نہیں ہے نا، یہ تو دنیا کی عمر کے لحاظ سے ہے۔ دنیا کی عمر خدا جانے کتنی ہے، اور اس میں لفظ جلدی کتنے عرصے کو محیط ہے، لیکن اب قرائن یہ بتا رہے ہیں، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کا کفر بھی ایک جگہ سے جمع ہوتا جا رہا ہے، کافروں سے سرگوشیاں کرتے جا رہے ہیں، ایک اجتماع بنتا جا رہا ہے، اور گناہگار صحیح لیکن مسلمان مار کھا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں بھی احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے کلمے پہ متحد ہونا ہے۔ اب یہ کافر کے پاس اتنی ہی فرصت ہے جتنی دیر مسلمان کلمہ حق پر متحد ہونے میں لگا رہے ہیں، کافر کے پاس فرصت نہیں ہے۔ یہ تاخیر میری اور آپ کی طرف سے ہے، مسلمان حکمرانوں کی طرف سے ہے، مسلمان عوام کی طرف سے ہے، یہ مہلت، یہ چھٹی کافروں کو ہم اپنی سستی سے دے رہے ہیں، ورنہ آج بھی صرف مسلم ریاستیں الحاق کر لیں اور ایک حکمران بنا لیں، دنیا کی کون سی ریاست ہے جو مقابلہ کرے؟ ستغلبون، وقت آ رہا ہے، ان قریب تمہیں شکست فاش ہوگی، وتحشرون الی جہنم، تمہیں کھینچ کر ہانک کر ریوڑ کی طرح جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وبئس المہاد، کافرو یاد رکھو بہت بری جگہ، جہنم مذاق نہیں ہے، بہت سخت جگہ ہے۔ اللہ کریم مسلمانوں کو یہ شعور عطا کرے کہ وہ کتنی، اسلام اور ایمان کتنی بڑی ذمہ داری کا نام ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے۔ اور ایک دعا کیا کرو، میں تو روز کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ مقابلہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہو اور ہم بھی اس میں شامل ہوگا ضرور، اس میں تو شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کسی نے قبر پر آ کر بتایا تو مزہ نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔